بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب سے پہلے تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اللہ پاک آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، یہ عید سب کے لیے یادگار رہے اور خوشیاں لے کے آئے، اور ہماری قربانیاں اور جو بھی ہم نے اعمال کیے اس کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو اپنی عید کی مصروفیات ضرور شیئر کیجیے گا، کیسی گزر رہی ہے آپ کی عید؟ بلکہ ابھی تو عید سٹارٹ ہوئی ہے، مجھے تو قسم سے بڑی نیند آ رہی ہے۔ رات کو کام کرتے کرتے 2 بجے تھے، پھر کل میں اٹھ بھی جلدی گئی تھی۔ وہ میرے بھائی آیا میں سعودیہ سے، تو اس وجہ سے نا وہ صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، رات کو تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے، پھر عید کی وجہ سے کام بھی تھا، اور بھی پھر اس وجہ سے نا تو تھوڑی سی تھکاوٹ ہوئی ہے، تو نیند بھی بڑی آئی ہوئی ہے۔ اب میرا نا کپڑے چینج کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا، لیکن کرنے تو ہیں کیونکہ میں ایسے عید تو نہیں نا گزار سکتی، بےعزتی ہو جانی ہے۔ ویسے بھی عید کون سا روز روز آتی ہے، لیکن خیر آپ لوگ بھی عید ضرور انجوائے کیجئے گا، کچھ ناول سن کے، کچھ گوشت کھا کے، اور کچھ ادھر گھما کے۔ تو اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا، کیسی گزری آپ کی عید۔ سب سے پہلے تو میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ عید پہ ہم عید سرپرائزز کے ساتھ حاضر ہوں گی میں، تو ہم عید کے پہلے تو لاسٹ ٹائم چھوٹی عید پہ ہم نے صرف 3 دن عید اسپیشل ناول پڑھے تھے، لیکن اب انشاءاللہ اس بار ہم پورا ویک عید اسپیشل ناول پڑھیں گے۔ تو لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے موٹیویٹ کرنا ہے، آپ لوگوں نے رسپانس دینا ہے، تاکہ ہم لوگ اچھے اچھے ناول پڑھتے رہیں۔ تو آئیے جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا فرسٹ عید اسپیشل ناول۔ رات کو میں نے آپ کو چاند رات اسپیشل ناول بھی دیا تھا، وہ کیسا لگا اس کے لیے بھی ضرور اس رائے کا اظہار کیجیے گا۔ تو آئیے سٹارٹ کریں ناول، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں، اور ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ تو آج ہم نے پڑھنا ہے ناول ہر روز عید صنم، جو کہ لکھا ہے ریحانہ آفتاب نے، اس کی رائٹر ہے، اور اس کی تھیم کیا ہے جی؟ یہ عید اسپیشل تو ہے ہی ہے، کیونکہ اب ہم نے جتنے بھی پڑھنے سارے عید اسپیشل پڑھنے ہیں، لیکن اس میں جو ہیرو ہے نا وہ روڈ ہے، مطلب کہ جیلس ہوتا ہے وہ۔ اب سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ہیرو صاحب نا پہلے بڑے پرفیکٹ ہوتے ہیں، ہیرو صاحب کی نا ہر جگہ پہ چلتی ہے، ہر کوئی نا اس کو بڑا امپورٹنس دیتا ہے، ویلیولائز کرتا ہے، لیکن اب جب اس کی شادی ہوئی ہے نا، تو وہ جہاں پہ اس کی شادی ہوئی ہے، اب جو اس کی مسز آئی ہے، اب سب اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔ اب وہ ہیرو کی مسز یعنی ہیروئن کو پروٹوکول مل رہا ہے۔ ہیروئن جو ہے وہ اس کی وہ ہر فن مولا ہے، وہ پرفیکٹ بندی ہے، تو لیکن اب ہیرو صاحب کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ اب ہیرو کچھ لے کے آ رہا ہے اور ہیروئن کچھ لے کے آ رہی ہے، تو سارے ہیروئن کی چیز ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اور ہیرو کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری چوائس کو کیا ہوگا، تمہاری چوائس بڑی گندی ہے، یہ وہ۔ تو اب ہیرو کو نا اس بات پہ نا بڑی کوئی سڑا مچا ہوتا ہے، تو پھر سڑتے سڑتے ہیرو نے آدھا ناول گزار دینا ہے، پھر بعد وچ انہیں کچھ کہہ دینا ہیروئن نو۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے ہیرو صاحب کی جیلسی کہاں تک پہنچتی ہے لوگوں کا۔ اچھا، عید اسپیشل بھی جو بھی پڑھ رہی ہوں نا، اس میں بھی میں نے یہی خیال رکھا ہے کہ جو ڈیمانڈنگ تھے نا ٹاپکس، انہی پہ میں نے عید اسپیشل ناول ڈھونڈے ہیں۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، لیٹس اسٹارٹ۔ مسکراؤ کہ عید ہو جائے، تم جو آؤ تو عید ہو جائے، اپنا آنچل اتار کر جانا، رخ دکھاؤ تو عید ہو جائے۔ واہ، شعر و شاعری ویسے نہیں مینوں آندی، لیکن یہ عید کے لحاظ سے ہے۔ اچھا جی، لیٹس اسٹارٹ آور ناول ہر روز عید صنم، ریٹن بائی ریحانہ آفتاب۔ طہماس جیجو السلام علیکم، کیسے آپ؟ ریسیور کان سے لگا طہماس معیز کا منہ ایک دم سے کڑوا ہو گیا۔ وعلیکم السلام، اچھا ہوں، تم سناؤ؟ دل پر جبر کر کے گویا ہوا، زبان کڑوی ہو رہی تھی مگر الفاظ میٹھے ہی نکل رہے تھے، اور یہ سارا کمال طہماس معیز کا ہی تھا۔ میں تو بہت اچھی ہوں، کھلکھلاتا ہوا جواب تھا۔ منہ کا زاویہ بری طرح بگڑ گیا، اگر پاس رشتہ نہیں ہوتا تو وہ جی بھر کے بھڑاس نکالتا اور ریسیور کریڈر پر پٹخ دیتا، لیکن نئی نئی رشتہ داری آڑے آ رہی تھی۔ موصوفہ سالی کے عہدے پر 3 ماہ پہلے فائز ہوئی تھی۔ انیہا کو بلاؤں؟ لہجے میں مٹھاس سمو کر گویا ہوا، ساتھ ہی شکر ادا کیا کہ ابھی یہاں ویڈیو فون متعارف نہیں ہوا، ورنہ وہ اس کے ماتھے کی لکیریں گننے لگتی تو گنتی بھول جاتی۔ اگر بلا دیں تو نوازش ہوگی، سالی ہونے کا بھرپور فائدہ اٹھا کر وہ شوخ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اوکے ہولڈ آن۔ ریسیور سائڈ پر رکھ کر وہ نہ جانے کب تک فون کو غضبناک نظروں سے گھورتا رہتا۔ تبھی انیہا وقار کمرے میں داخل ہوئی۔ سالی جی کا فون ہے آپ کے لیے۔ اس صورت سے رنگ بدلا کہ گرگٹ بھی حیران رہ گیا۔ مسکراتے ہوئے انیہا نے ریسیور اٹھا لیا، ساتھ ہی بیٹھنے کے لیے نظروں ہی نظروں میں جگہ دیکھنے لگی۔ اس کے انداز پر ہمیشہ کی طرح طہماس معیز کا دل اتھل پتھل ہو گیا۔ وہ بیڈ کے سرے پر ہی لیٹا ہوا تھا، سرک کے پیچھے ہوا تو وہ کنارے پر ٹک گئی۔ تھینکس،
اور وہ اس کی مسکراہٹ پر ہی مر مٹا۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسی ہیں بجو؟ ناٹ بیڈ بجو، ایک کانفیڈینشیل ہے بات ہے، کہو۔ میں ہمتاً گوش ہوں۔ تہماس موئز جیسا جذباتی بندہ کیسے برداشت کرتا کہ اس کی نئی نویلی حسین و جمیل بیوی کسی طرف متوجہ ہو؟ بڑے آرام سے ہاتھ بڑھا کر اس کا دایاں ہاتھ تھام لیا، مخروطی انگلیوں کو دھیرے دھیرے سہلانے لگا۔ مقصد فقط اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا تھا، جبکہ محبت کے اس عمل پر انیہا وقار نے اس کے خوبصورت چہرے پر ایک مسکراتی نظر ڈالی۔ بجو، کمنگ ہفتے کو اسکول والے پکنک پر جا رہے ہیں، میری ساری فرینڈز جا رہی ہیں۔ میں نے مما سے بات کی تو انہوں نے ہری جھنڈی دکھا دی کہ میں خود بابا سے بات کروں۔ پلیز بجو، آپ بابا سے بات کریں نا، یو نو لاسٹ ایئر اسکول کا۔ نرمین کا لہجہ التجائیہ ہو گیا۔ اوکے، میں بات کروں گی بابا سے۔ تھینک یو سو مچ بجو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ نرمین نے خوشی خوشی فون بند کر دیا۔ انیہا وقار نے حامی بھری تو سمجھو کشتی بیچ مندار میں ڈوب ہی نہیں سکتی تھی۔ تہماس موئز کو یہ بات شادی کے فقط 3 ماہ بعد ہی سمجھ میں آ گئی تھی۔ تہماس موئز کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جنہیں دوسروں کی نظروں میں خاص بننے کا شوق ہوتا ہے۔ 6 فٹ سے نکل تک قد، سرخ و سفید رنگت، اونچی ستوان ناک، بےحد چمکدار کالی گھور آنکھیں۔ بزنس ٹائکون، بلا شبہ اس میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اس کا دماغ عرش مولا پر پہنچانے میں معاون تھیں۔ بلا کا خودشناس اور خود پرست بندہ تھا، جہاں اسے اپنی قدر و قیمت کا اندازہ تھا، خود آگاہی تھی، وہیں لوگوں نے بھی اسے آسمان پر چڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی رائے پسند ناپسند سب کو مقدم رہتی تھی اور وہ اپنی اہمیت پر ہواؤں کے ہم قدم رہتا تھا، مگر شاید اوپر والے کو اس کی یہ ادا زیادہ نہ بھائی تھی، تبھی وہ زندگی میں ایک بھونچال سے جا ٹکرایا۔ اس کے دوست عثمان کی شادی تھی، وہ فوٹوگرافی بڑی شاندار کرتا تھا۔ شاید ہی کوئی شعبہ ہو جسے اس نے بخشا ہو۔ لوگوں کی تعریف و توصیف نے اسے ہر میدان میں جھنڈے گاڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ہر فن مولا تھا، لیکن کوئی مقابل دور تک کیا بہت دور تک نہ ملے۔ عثمان اور اس کی مسز 2-3 سنیپ اتار کر وہ ذرا پیچھے ہوا تھا اور ارے مشکبار سی صدا نے اسے سرعت سے مڑنے پر مجبور کر دیا۔ بے دھیانی میں پیچھے ہٹنے کی وجہ سے اس کے بوٹ نے کسی کومل پیر کو کچل دیا تھا۔ چلو جی، پیر تے ستیہ ناس ہو گیا، میں نے بھی بڑا غصہ چڑھتا جی تو کوئی پیر تے چڑھتا۔ غلطی کی معذرت چاہتا ہوں۔ وہ جو ویل مینرڈ کے باعث شہرت رکھتا تھا، اس وقت کیسے بے احتیاطی کر سکتا تھا؟ ایکسکیوز پہ اپنے پیر کا معائنہ کرتی لڑکی سر و قد ہو گئی۔ پنک چہرے پر 2 بے حد حسین بڑی بڑی آنکھیں اس کی طرف اٹھی تھیں، ان نینوں میں کنول کی مانند مجلتے مژگان دہلیز عبور کر کے آنکھوں کے پہرے دار بن گئے تھے۔ تہماس موئز کا سخت حفاظتی انتظام میں لگا رکھا دل اس کی آنکھوں کے سامنے چوری ہو گیا۔ وہ جہاں کا تہاں رہ گیا، جو خود کو آئرن مین کہتا تھا، اس نازک اندام لڑکی کے آگے موم کی طرح پگھل گیا۔ راستہ دیں، اس کی محویت پر، اس کی صبی پریشانی پر ہلکی سی لکیر ابھر کر معدوم ہو گئی۔ اس کے خشک انداز پر وہ ہڑبڑا گیا۔ مووی میکرز کے باعث جگہ تھوڑی تنگ تھی، بایاں شانہ پیچھے کی طرف موڑ کر اسے نکلنے کا راستہ دیا۔ سنبھل کے نکلنے پر بھی اس کا مرمری بازو اس کے سینے سے ٹچ ہو گیا۔ وہ سرعت سے آگے بڑھ گئی، مگر چہرے کی بدلتی رنگت اس کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہ رہی۔ انیہا! اسٹیج پر موجود دلہن نے ہولے سے پکارا تھا۔ اسے جاننے میں ذرا دیر نہ لگی کہ یہ نام اس حسینہ کا ہے جو ابھی ابھی اس کے دل پر اپنا نقش ثبت کر گئی ہے۔ یہ تو وہ صاحب ہوا، پہلی نظر میں کیسا جادو کر دیا، تیرا بن بیٹھا ہے میرا جیا۔ اچھا جی۔ انیہا! اس کے لبوں نے زیر لب لفظوں کو چھوا، پھر وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ پھر کوئی مشکل نہ رہی۔ دلہن بنی جائشہ سے انیہا کے متعلق تمام انفارمیشن اپنے دماغ کے کمپیوٹر میں فیڈ کر چکا تھا۔ وہ 4 بہنیں اور 1 بھائی تھا، والدین حیات تھے اور سب سے بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی۔ انیہا کا دوسرا نمبر تھا جس نے ایم اے جرنلزم کیا تھا، باقی 2 بہن بھائی اسے چھوٹے تھے۔ ابھی اس کی بھی منگنی ہوئی تھی۔ آخری انفارمیشن تہماس موئز کو مغرور بنا گئی۔ ظاہر ہے اسے میرے لیے اتارا گیا ہے۔ اگلے روز وہ مما سے انیہا کے متعلق بات کرنے ہی والا تھا جب اس سے پہلے مما نے دھماکہ کر دیا کہ انہوں نے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈی ہے۔ گائز، باہر والی آوازوں کو تھوڑا اگنور کیجیے گا کیونکہ آج میں پھر ڈرائنگ روم میں اس کے پاس ہوں، ونڈو کے پاس، تو وہ گزرتی ہے، آج باہر سے گزری ہے کافی چیزیں۔ جب اس سے پہلے مما نے دھماکہ کر دیا کہ انہوں نے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ لی ہے۔ مما تہماس کو اور تہماس مما کو قائل کرنے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ اس کی منتخب کردہ لڑکی زیادہ اچھی ہے۔ عباد اور نومبدہ دلچسپی سے بحث سن رہے تھے۔ بالآخر جب دونوں ہی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے رخ پھیر گئے تو پاپا نے ایڈوائز دی کہ دونوں لڑکیاں دیکھ لیتے ہیں، جس کو زیادہ ووٹ ملے وہ ہماری بہو بنے گی۔
चनाचा दोनों फ्री कैन को मानते ही बनी। देखिएगा पापा, मेरी पसंद हमेशा की तरह इस बार भी शानदार है और आप सबको मानते ही बनेगी, वो फ़खरिया कह रहा था। जबकि मेरा ख्याल है कि इस बार ममा की पसंद आपको मात दे देगी, क्योंकि ममा की मुंतखब करदा लड़की को मैंने भी देख रखा है। अगर आप इसे देखते ही अपनी पसंद न भूल जाएंगे। नौमबदा ने चैलेंज कर दिया। पहले तो वो हैरान रह गया कि आखिर ऐसी कौन सी हस्ती है जिसे देखते ही इसकी पसंद पे आंखें बंद करके कसीदा पढ़ने वाली बहन आज इसे चैलेंज कर रही है। ममा ने अपनी पसंद की हुई बहू की तस्वीर पापा को दिखाई तो पापा तस्वीर देखते ही धीमी मुस्कुराहट लबों में सजाकर तहमास मोइस को देखा, जो बुरे बुरे मुंह बना रहा था। बेटा जी, मेरा ख्याल है तुम हार जाओगे। पापा ने तस्वीर से थमाई। कभी नहीं पापा, इसने रौनक से कहकर एक नज़र तस्वीर पर डाली और अगले ही लम्हे उछल पड़ा। माय गॉड, ये तो वही लड़की जिसे मैंने पसंद किया। अनेहा नाम है ना ममा इसका। ममा ने सर इस बात में हिलाया। सभी इस इत्तेफाक पर काफ़ी महसूस हुए। बिला आखिर तमाम कार्रवाई से गुजरकर अनेहा तहमास मोइस के आंगन में रौनक बखेरने चली गई। तहमास मोइस को इन दिनों अपना भी होश नहीं था। अनेहा की जुल्फ़ों के पेचो खम में वो बुरी तरह उलझता चला गया। वो बेखुद ही रहता मगर हनीमून पीरियड से वापसी पर जब सबके लिए लाए गिफ्ट दोनों सबको दे रहे थे, तभी से पहला झटका लगा। शॉपिंग में कुछ चीज़ें अनेहा और कुछ इसने पसंद की थी। अब इसे सख्ता हो गया था। सब इसकी पसंद को रिजेक्ट करके अनेहा की पसंद को सराह रहे थे। जो कान तारीफ सुनने के आदी हो गए थे, अब वही अपने तोहफ़ों को सुनकर नीम पागल हो रहे थे। फिर तो जैसे अनेहा इस घर पर काबज़ हो गई। पहले हर काम में इसकी बात को औलियत दी जाती थी और अनेहा ने एक झटके में इसकी जगह हथिया ली। अब सुबह शाम वो एक ही नाम की तकरार मुख्तलिफ अलकाबात मुख्तलिफ हवालों से सुनने लगा। बहू आज क्या पकेगा, बहू घर पर फ़लाँ पेंट कैसा रहेगा, बहू मिसेस खुराना को शादी की सालगिरह पर क्या गिफ्ट दें, भाभी मैं पीच कलर पहन लूँ, ओवर तो नहीं लगेगा, भाभी मैं कौन सी बुटीक से कपड़े खरीदूँ, कपड़े दर्जी से आपको सिलवाने हैं, आपकी एम्ब्रॉयडरी कमाल की होती है, भाभी आजकल कौन सी नई फिल्म आई है, मैं ब्लैक जीन्स पर रेड शर्ट पहन लूँ, छिछोरा तो नहीं लगूंगा। ऐसी और इस जैसी बेशुमार बातें इसके गुनाहगार कान रोज़ सुनते और वो अपने घर वालों के एतबार देखकर होने लगता। सिर्फ घर वाले क्या, रिश्तेदारों और इसके हल्का अहबाब तक ने अनेहा को सराहा। कल तक जो लोग इसकी पर्सनैलिटी, इसकी मुनफरिद ड्रेसिंग, इसके स्टाइल, रख रखाव, वक़ार को डिस्कस करते थे, अब इन्हीं लोगों पर अनेहा का जादू सर चढ़ के बोल रहा था। इसी पर बस नहीं हुई। शायद ही कोई दिन ऐसा इन 3 माह में नहीं आया जब इसके मायके से फ़ोन ना आया हो। छोटी से बड़ी बात तक के लिए इसकी खिदमत ली जाती थी। जैसे अभी पिकनिक पर जाने के लिए इजाज़त घर बैठे बाबा से लेने की बजाय नरमीन ने अनेहा के ज़िम्मे लगा दी। तहमास मोइस की जगह कोई और होता तो शायद अपनी बीवी की इस कदरदानी पर नाज़ा होता, मगर इसे लग रहा था धीरे धीरे इसकी शख्सियत पस मंज़र में गायब हो रही है और अनेहा गालिब आ रही है। वो जलने लगा था, हसद करने लगा था अपनी शरीके सफ़र से। कितनी मज़े का खेस बात थी ना। वाकई इंतहाई चवल वाली बात है ये। बंदा पूछे तुम खुश हो कि तुम्हारी बीवी को मिल रही है, मगर होते हैं ऐसे कुछ शदीद जेलस किस्म के लोग कि जिनको ना बस आग ही लगी रहती है कि हम हों। अच्छा जी, वो चाहता था कि सब कुछ वैसा हो जाए जैसा अनेहा के आने से पहले था। वो भूल जाए कि अनेहा है। याद रहे तो सिर्फ इतना कि वो मिसेस तहमास मोइस है, जिसकी अपनी कोई ज़ात नहीं। शायद इसका ज़हन बीमार हो गया था। वाकई है, ज़हनी तौर पर बीमार ही है। रोज़ बरोज़ वह नेहा वक़ार से मुतनफ़र हो रहा था, इसे खींच रहा था। मगर हैरानकुन बात यह थी कि नेहा की निगाहों की बिजली जिस समय इस पर गिरती, वो सारी मुकाबलाबाजी भूल जाता। याद रहता तो सिर्फ इतना कि वो इससे इश्क करता है। ये कैसा इश्क है यार, जब वो आप अपने बीवी को अपने से आगे ही नहीं देख पा रहे। तो बाबा, जब हद से ज़्यादा रोक टोक होती है तो बगावत का जन्म होता है। लड़कियों को घर की चारदीवारी में रखकर लोग समझते हैं कि लड़की ठीक है, तो ये सोच गलत है। लड़की और स्प्रिंग में कोई फ़र्क नहीं होता। इसे जितनी तेज़ी से दबाते हैं वो दुगनी रफ्तार से ऊपर आती है। आज के ज़माने में वही लोग कामयाब हैं जिन्होंने लड़कियों पर एतबार किया, इनका मान बढ़ाकर इन पर एतमाद किया। ये कहने की बजाय कि अगर हमारी इज़्ज़त पर ज़रा भी हरफ आया तो जान से मार देंगे। बड़ों को ज़माने की ऊंच नीच समझाकर सिर्फ इतना कहना चाहिए कि तुम हर काम करो, मगर जिससे हमारी और तुम्हारी इज़्ज़त जाए, इस काम से कोसों दूर रहो। और औरत तो सिर्फ इतना ही चाहती है कि कोई इस पर एतमाद की चादर डाले, और जब ऐसा होता है तो वो अपने किरदार की खुद मुख्तार बन जाती है। और मेरी बहनें इन्हीं मुहाफ़िज़ों में से हैं। मैं और आप इन्हें बखूबी जानते हैं। अनेहा वक़ार बाबा को कायल कर गई। बाबा ने हामी भर ली कि नरमीन को पिकनिक की इजाज़त दे देंगे। जब अनेहा वक़ार बाबा को समझा रही थी तो पास बैठा तहमास दिल ही दिल में गो था, अल्लाह करे ससुर साहब इनकार कर दे। साथ ही अनेहा को डांटे कि बीबी शादी होगी, अब अपने घर की फ़िक्र करो। फिर बहनों का मान भी टूट जाता, मगर इसकी दुआ के बरक्स बाबा ने बखुशी जाने की इजाज़त दे दी। अगर नेहा को खबर हो जाती कि इसका महबूब शोहर इसके बारे में ऐसी सोच रखता है तो शायद इसे छोटा मोटा अटैक यकीनी था, मगर कमाल चालाकी से इस सोच को तहमास मोइस ने अपनी दांतों के ज़ात के सतून तक मकीद रखा था। अनेहा बड़ी समझदार, बेहद सुलझी हुई लड़की थी। इसका ख़मीर मोहब्बत और खलूस से गूंदा गया था।
محبت کرنا اور محبتیں بانٹنا اس کا دل پسند مشغلہ تھا۔ اپنی خدمت پیش کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتی تھی۔ وہ تسنے اور بناوٹ سے مبرہ تھی۔ طہماس معیز ہر فیلڈ میں ہمہ جہت تھا تو وہ بھی کم نہ تھی۔ طہماس معیز خود پرستی پر نازا رہتا تو انیہا وقار اپنی صلاحیتوں سے اتنی ہی بے خبر نظر آتی، اور اسی بے خبری نے اس کی ذات میں مقناطیسیت بھر دی تھی۔ بلا شبہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے سیر پر سوا سیر تھے۔ مما نے فورس کر کے بھیجا تھا کہ موسم بدل رہا ہے، کچھ شاپنگ کر لو اپنی پسند پر۔ وہ اس کی رائے ضرور لیتی اور وہ دل میں زبردست کہہ کر نفی میں سر ہلا دیتا، مگر ماتھے پر شکن لائے بغیر وہ اگلے سوٹ کی طرف بڑھ جاتی۔ نومیدہ نے ہینڈ بیگ کی فرمائش کی تھی۔ کیسا ہے یہ؟ نومیدہ جیسی موڈی لڑکی کے لیے بیسٹ رہے گا، کیوں؟ بلیک اور گرے مکسچر کا دیدہ زیب ہینڈ بیگ دکھا کے وہ اس کی رائے لے رہی تھی۔ میرا خیال ہے یہ بیسٹ رہے گا، دیکھو کوالٹی اچھی ہے۔ جلدی سے گھسیٹ کے اس نے بلو کلر کا بیگ اسے دکھایا۔ ہے تو واقعی شاندار، پر کون سا لیں؟ وہ فطری سادگی سے گویا ہوئی۔ یہی لے لو۔ نومیدہ میری پسند آنکھ بند کر کے قبول کرتی ہے۔ لہجہ تفاخر سے پر تھا، وہ دھیان نہ دے سکی۔ یہ بھی بہت حسین ہے، بیگ کی ضرورت تو پڑتی رہتی ہے، یہ میں رکھ لوں گی۔ اس نے مفاہمت کر لی۔ میں تو یہ لوں گی بھابھی۔ جب نومیدہ نے بلیک اور گرے بیگ کو دبوچ لیا تو طہماس کا چہرہ کس قدر پھیکا پڑ گیا۔ کوئی بات نہیں، یہ تم رکھ لو، میں یہ لے لوں گی۔ اس نے بلو بیگ رکھ لیا تھا۔ بھابھی یہ آپ کو پسند کو کیا ہو گیا؟ ڈریس کتنی آؤٹ آف فیشن ہے۔ یاد ہے پچھلے دنوں آپ نے کتنے یونیک ڈریس مجھے دکھائے تھے، یہ کیا اٹھا لائیں؟ نومیدہ نے طہماس معیز کے لائے سوٹ پرے کر دیے۔ ان کپڑوں میں کون سا زندگی کٹ جائے گی؟ مما نے سرزنش کی۔ سچ بتائیں، یہ آپ نے سلیکٹ کیے ہیں یا سیلز مین نے پکڑا دیے؟ نومیدہ گویا تھی اور طہماس معیز گاڑی کی چابی اٹھا کے باہر نکل گیا۔ اب یار اس چیز پہ بھی جیلسی، چپیڑا مارے بندہ طہماس معیز نے۔ سڑیل جے طہماس معیز کو سمجھنا انیہا وقار کو بہت مشکل لگتا تھا۔ پل بھر میں وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلتا تھا۔ اس کی ذات کا کوئی سرا اس کے ہاتھ نہیں لگتا تھا، جسے تھام کر وہ اس کے مزاج کے موسموں کو سمجھتی، سے واقف ہوتی۔ بظاہر اس کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتا، وارفگی میں بڑی گرم جوشی ہوتی تھی، مگر پھر ایک دم سے کبھی کبھی اجنبی بن جاتا۔ طہماس کے سر میں درد ہو رہا تھا، پین کلر لے کر وہ لیٹ گیا۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ تیل ڈال کر اس کا سر دبا رہی تھی۔ نرم نرم انگلیوں کی گردش اسے بے حد بھلی لگ رہی تھی، کیف سا چھا رہا تھا۔ اتنا کام مت کیا کریں، آپ کی جسمانی تھکن میری روح کو تھکا دیتی ہے۔ دل نشیں لہجے میں وہ امرت رس ٹپکا رہی تھی۔ بند آنکھیں کھول کر اس نے بغوری سے دیکھا اور پھر بے خود ہونے لگا، اور اس کی نگاہوں کی لپک نے اسے جکڑ لیا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے تمہیں اٹھا کے میں دنیا کے ایسے جزیرے میں لے جاؤں جہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہ ہو، یعنی میں اور تم۔ اسی اثنا میں فون کی بیل بجی۔ انیہا زور سے ہنسی۔ کہیں آپ کا رقیب تو نہیں؟ CLI پر نمبر دیکھ کے اس کے دل سے بے ساختہ نکلا۔ ہاں، تمہارے گھر کا نمبر ہے۔ وہ خوش ہو رہا تھا کہ آج قضا ہو گیا تو اس کا خیال غلط ثابت ہو گیا۔ ہاتھ تو گندے ہو رہے ہیں، میں سپیکر آن کر دیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے سپیکر آن کر دیا۔ یکا یک ہی سر میں در کی ٹیسیں تیز ہو گئیں۔ بجو، میں مطرہ بول رہی ہوں۔ خیریت تو ہے؟ اس کی غیر معمولی آواز پر وہ فکر مند ہو گئی، جبکہ اس کے لب بھینچ کے وہ فون کی طرف متوجہ تھی۔ بجو، نرمین پکنک پر گئی تھی، اب تک اس کی واپسی نہیں ہوئی۔ پکنک میں دیر سویر تو ہو ہی جاتی ہے، سمجھایا۔ لیکن مما بہت غصے میں ہے، نرمین کی خیر نہیں، بلا شبہ بہنوں میں بہت محبت تھی۔ تم مما کو بلاؤ، میں بات کرتی ہوں۔ اوکے، ہولڈ آن۔ اللہ کرے ساسو جی خوب مرمت کرے نرمین کی، اور ہماری زوجہ کو تو خوب کھری کھری سنائے۔ کوئی طہماس معیز نہیں سنا دے کھری کھری۔ وہ حسب توفیق دعا گو تھا۔ چند باتوں کے بعد وہ اصل بات کی طرف آئی۔ مما، نرمین اکیلی تو نہیں گئی جو آپ پریشان ہو رہی ہیں؟ اسکول کے میل فیمیل ٹیچرز اس کے ساتھ، اس کی فرینڈز، اور سامنے والی سبرا بھی تو گئی ہے اس کے ساتھ، پھر آپ کیوں فکر مند ہیں؟ نرمین آ گئی، محترہ نے تقریباً فون میں گھس کے اطلاع دی۔ مقصد دوسری طرف موجود انیہا کو سنانا تھا، اور وہی ہوا۔ اس کا انداز ذرا بدل گیا اور بہنوں کی چالاکی پر طہماس بل کھا کے رہ گیا۔ مما دیکھیے، اسے ڈانٹیے گا نہیں، اس کی خوشی ملیا مٹ مت کیجیے گا، ورنہ سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا۔ سن لیا دادی اماں، فون رکھو۔ خوشگوار موڈ کے ساتھ مما نے فون رکھ دیا اور وہ بھی سانس بھر کے رہ گیا۔ کاش ساسو ماں آپ تو میری خواہش پوری کر دیتی۔ تھوڑی دیر بعد نرمین نے انیہا کو تھینکس کہنے کے لیے فون کیا۔ وہ پکنک کا حوال سنا رہی تھی اور طہماس معیز گراہم بیل کو کوس رہا تھا کہ میں نے فون کیا یاد کیتا۔ ویسے طہماس معیز ساڑھے ساڑھے کے تو ہی کالا ہو جانا۔ یار زندگی بہت بور ہو رہی ہے، عباد نے بڑے مزے سے نقل اتاری۔ کم از کم تم تو مت کہو، نومیدہ نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ چڑھایا۔ وہ ڈٹائی سے مسکرا دیا۔ خیریت، فارغ نظر آ رہے ہو، کہیں تمہاری ایکس اور موجودہ گرل فرینڈ نے تمہارے خلاف جلوس تو نہیں نکال لیا؟ مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایزی ہو کر ریموٹ سے چینل سرچنگ کر رہا تھا۔ اگر ساری لڑکیاں سن لیں کہ تم ان کے بارے میں کیسی تھنکنگ رکھتے ہو تو اگلے دن سب تمہارا بائیک آؤٹ کر دیں۔ پرواہ نہیں، وہ بدستور مسکرا رہا تھا۔ بقول شاعر ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ دیکھ رہی ہیں بھابھی، آج کل کے لڑکے کیسی گھٹیا سوچ رکھتے ہیں۔ نومیدہ نے خاموش بیٹھی انیہا کو بھی گھسیٹ لیا تو یہ بات تھوڑا گھبرا گیا۔ وہ اس کی موجودگی سے یکسر لا علم تھا۔
कसूर लड़कों का नहीं लड़कियों का है। उन्होंने जब खुद को अर्जा कर रखा है तो मर्दों को क्या पड़ी है पीछे हटने की। इबाद किसी कदर खिफत का शिकार हो गया। इसकी दर्जनों के हिसाब से गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर लंबी लंबी बातें होती थी। हरदम फ़ोन की बेल बजती रहती थी। जब वो घर पर होता तो फ़ोन से ही चिपका हुआ मिलता। एक घर में रहते हुए अनीहा कैसे लाइलम रहती। डिनर के बाद सब काफ़ी बातें करते रहे। फिर नींद गालिब आने लगी तो सब अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। इबाद भी उठने लगा, तभी इसकी कोई कॉल आ गई। और सिनफ़े नाजुक के अलावा ये कॉल किसकी हो सकती थी? भाभी आपने क्यों ज़हमत की? मैंने बशीर को कहा था। अनीहा को कॉफ़ी समेत दे के वो गड़बड़ा गया। कोई बात नहीं। मग इसके सामने रखकर वो सोफे पर दोनों पैर समेट के बैठ गई। काउच पर मौजूद सुबह का अखबार उठाकर नज़र दौड़ाने लगी। अंदाज साफ ज़ाहिर कर रहा था कि तवील नशिस्त का इरादा है। दर्जीदा नज़रों से इसे देखते ही बाद ने खुदा हाफिज़ कहकर जल्दी से जान छुड़ा ली। यूँ भी दोपहर को नेहा की कई बातों ने इसके दिल पर बोझ डाल दिया था। आप पियेंगी भाभी? इखलाक बढ़ता। नहीं भाई, फिर नींद नहीं आएगी। तुम्हारा प्रोग्राम रत जगह का है? बस यूं ही। इसे फील हो रहा था वो इससे बातें करने को बैठी। अखबार का रोल बनाकर बाएं हथेली पर हल्के हल्के मारते हुए इसने असर नो इबाद का जायज़ा लिया। बिलाशबा वो सिनफ़े नाजुक की नींदें उड़ाने की सलाहियत रखता था और पिटते महज मुइज़ का भाई था। इबाद, तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। तमहीद बांध रही थी। आपको चंद माह हुए इस घर में आए, मगर आप हमारे घर में रीढ़ की हड्डी की सी अहमियत इख्तियार कर ली है। इसमें 99% आपका कमाल है कि आप कभी हमें गैर लगी ही नहीं। रही इज़्ज़त की बात, तो तहमास भाई की जितनी इज़्ज़त करता हूँ इससे कहीं ज़्यादा इज़्ज़त आपकी मेरी नज़रों में है। मैंने आपको भाभी नहीं, बड़ी बहन और माँ की नज़र से देखा है। लहज़ा सच्चाई से लबरेज था। चेहरे की हल्की सुर्खी ने अनेहा को गरा कदर मुसरत दी। थैंक्स। ही बात, तुम मेरे बारे में इतना खूबसूरत अंदाज में सोचते हो। बहन की निस्बत से अगर मैं तुम्हें कोई मशवरा दूँ तो तुम माइंड तो नहीं करोगे? क्या मैं तुमसे चंद सवालात पूछ सकती हूँ? आपको इजाज़त मांगने की क्या ज़रूरत भाभी? आप जो चाहें पूछ लें, जवाब देना मुझ पर फ़र्ज़ है। इसके इनकिसार भरे अंदाज पर इबाद जज्बाती हो गया। सवालात पर्सनल भी हो सकते हैं। वो बात करने से पहले राह हमवार कर रही थी। लोगों के मजाज तो बरसों साथ रहते पर समझ में नहीं आते। वो तो चंद माह की ब्याही थी। इसे ये भी डर था कि पर्सनल बातें सुनकर अगर वो तनक मजाजी का कर गुजरता तो इसकी अपनी ही नज़र में क्या इज्जत रह जाती। कोई बात नहीं, आप कर सकती हैं। इबाद ने दिल ही दिल में डरते हुए आखिरी सिप लेकर मग साइड पर रख दिया। फिर पूरी दिलजमी से इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। तुम अपनी इन मसरूफियत के बारे में बताओगे? इशारा फ़ोन की तरफ था। इबाद के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया। अगले ही पल इसके लबों पर फीकी सी मुस्कुराहट थी। सामने से छोटी नुमेदा नहीं थी जिससे चिढ़ाकर गुजर जाता, बल्कि सामने वो हस्ती थी जिसकी इज्जत वो खुद पर वाजिब समझता था। इसके झुके सर को देखते वो गोया हुई, तुम MBA कर चुके हो, माशाल्लाह खूबरू हो, अपर क्लास से ताल्लुक़ रखते हो, ख़ानदान, नाम सब कुछ है A1। फिर तुम्हारी ये हॉबी तुम्हारी ज़ात पर बदनुमा दाग की तरह क्यों है? भाभी, मैं जानती हूँ लड़कियाँ तुम्हारी तरफ खुद बढ़ती हैं। मैंने दोपहर को कहा था ना कि लड़की ने खुद को अर्जा कर लिया है, तो बेजानी कहा था। अच्छा चलो ये बताओ, तुम किसी भी गर्लफ्रेंड के साथ सीरियस हो? क्या तुम इनमें से किसी को भी लाइफ पार्टनर के लिए मुंतखब कर सकते हो? वो जांचती नज़रों से इसकी झुकी निगाहों को देख रही थी। यकीनन नहीं। डोंट माइंड के मर्दों की नेचर है कि वो लाख करप्ट हों, शरीके सफ़र के लिए इनका इंतखाब अनछुई कली होती है जिस पर किसी की नज़र की गर्द भी ना पड़ी हो। आई एम रॉन्ग? नो। इसकी फंसी फंसी आवाज़ निकली। जितनी लड़की से तुम्हारी फ्रेंडशिप है मैं मानती हूँ ज़्यादातर तुम्हारी तरह टाइम पास कर रही हैं, लेकिन खेल ही खेल में लड़कियाँ सीरियस हो जाती हैं। लड़की किसी भी तबके की हो, बेबाक हो या शर्मीली, अंदर से सब एक जैसी होती हैं, जज्बाती, चाहे जाने की ख्वाहिशमंद, सराहे जाने की आरजूमंद। इनसे नहीं खेलते खेलते अभी ये कत्ल अमद है। तुमने कभी लड़कियों की तरफ पलट कर देखा जो अब एक्स के खाने तक महदूद हो गई है? लड़कियां अज़ल से मोहब्बत नामी चीज़ से हारती चली आई हैं। लड़कियां प्लेटफॉर्म की मानद है जिसमें तुम मर्द पल भर ठहरते हो और फिर निकल जाते हो और प्लेटफॉर्म अपनी जगह पर मौजूद रहता है। तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी पल भर की रफ़ाकत ने किसी की सारी हयात को गहन लगा दिया? इबाद की शर्मसार निगाहें झुकी हुई थी। इसे अच्छी तरह याद था इसकी एक्स फ्रेंड ने किसी और से शादी करने से इनकार करके इसका नाम लिया था और इसके पीछे हट जाने पर इसने सुसाइड की कोशिश भी की थी। सच शुक्र कि इसकी ज़िंदगी बच गई थी और फिर वो चली गई। इबाद ने भी सुकून का सांस लिया क्योंकि ये तो तय था कि वो टाइम पास कर रहा था और अब नेहा की बातें इसे अरके नदामत में डुबो रही थी। सरजनिश तो इसे घर में सभी करते थे, मगर नेहा वकार के हलीम लहजे में ना जाने क्या बात थी कि वह नदामत की अमीक वादियों में उतरने लगा। हम सबको कातिब तकदीर ने जोड़ने की शक्ल में उतारा है। हम अमानत है दुनिया में एक अनदेखे अनजाने शख्स की। तो क्या मैं यही अच्छा हो कि हम अमानतदार को अमानत जो की तो पहुँचाएँ, अपने जज्बातों एहसासात के अमीन बन जाए, ख़ाइन ना बने, अपने लफ्ज़ों की गैरों में बेकदरी ना करें। अनीहा वकार स्वभाव से कतरा कतरा लफ्ज़ इसकी समात में अंडेल रही थी। इस दुनिया के किसी न किसी कोने में एक लड़की तुम्हारे नाम पे बैठी है जो तुम्हारी ज़ात, तुम्हारी मोहब्बत की असल हकदार है। प्लीज़ भाभी, लीव इट। बात शर्मसारी से हाथ मसल रहा था। मेरा मकसद तुम्हें शर्मसार करना नहीं है अभी। नहीं भाभी, आपने तो मेरे एहसास को बेदार किया है। आपने मुझे बहुत से दिलों की आस से बचा लिया। बहुत ममनून था। थैंक्स, तुमने मेरी बात समझ ली।
अनेहा वकार के चेहरे पर सुकून फैल गया। मिसेस क्या रात यहीं गुजारने का इरादा है? तहमास मोइस वाइट नाइट ड्रेस में चला आया। ये इतनी रात को तुम अपनी भाभी को कौन सी कहानी सुना रहे हो? वही बात की तरफ मुड़ा। कसम ले लो जो मैंने चंद जुमलों के अलावा कुछ कहा हो। कहानी तो भाभी सुना रही थी, वो भी समा का मुँह क्यों भर जाई। इबाद शौकी से गोया हुआ अनीहा मुस्कुराते हुए सोफे से उठ गई। ओके गुड नाइट। इबाद जीने की तरफ मुड़ गया। तुम खुद चलोगी या उठा के ले चलूं? करीब आकर सरगोशी की अंदाज बेहद शरीर था। अनाबी लबों पर दिलकश मुस्कुराहट रक्सा थी। वो झेंप गई। इसके वजूद के गिर्द बाजू फैलाए हुए से लेकर सीने की तरफ बढ़ गया। इबाद की इस एक्टिविटी से चश्म पोशी पर सभी पहले तो हैरान हुए, फिर सब ने अप्रिशिएट किया और इबाद अनेहा के मज़ीद करीब आ गया। वो इबाद जो पहले हर मामले में तहमास से हिदायत लेता था, इसने बड़ी आसानी से इसकी जगह अनेहा को दे दी। तहमास मोइस की जगह अगर कोई और होता तो इसकी ऐसी बीवी पाकर बेतरा खुश रहता, जिसने इसे घरेलू चपकलश से बचा कर रखा था। सास नंद से कोई मार्का नहीं होता था। सब हम साथ साथ हैं कि अमली तफसीर नज़र आते थे, मगर दिन ब दिन मोइस के दिल में ये एहसास खूबी हो रहा था कि अनेहा ने इसकी शख्सियत को मसक कर दिया है। अनेहा तहमास मोइस के साथ बिजनेस पार्टी में मौजूद थी। भड़कीले लिबास और शॉर्ट मेकअप से इज्तनाब करके इसने वाइट साड़ी ज़ेबतन की थी। ब्लाउज़ पर वाइट नगों और घुंघरुओं ने मलबूस की दिलकशी को कई चांद लगा दिए थे। लाइट मेकअप में वो हर एक की मंजूर नज़र आ रही थी। इसके अखलाक व एतवार की सभी तारीफ़ कर रहे थे। वो मर्दों से भी गुफ्तगू कर रही थी, लेकिन एक हद में रहकर, और इसके गिर्द दायरे को देख कर मर्द ही ज़्यादा सराह रहे थे। यूँ भी मर्दों को इन्हीं चीज़ों में अट्रैक्शन महसूस होती है जो नज़र के सामने रहकर भी दूर लगे। शोमई किस्मत के अनेहा का यूनिवर्सिटी फेलो टकरा गया। अनेहा की मज़ीद मुद्दासराई ने तहमास मोइस को अच्छा खासा सरागपा कर दिया, मगर इसके चेहरे से कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि वो रकाबत के एहसास से सुलग रहा है। इसे कोफत का सामना था। आज तो इसकी खुद सताई भी अरूज को छू रही थी, पर इसकी खबर तो साथ खड़ी अनेहा को भी नहीं थी। आजकल की पार्टीज में तो आधी रात बीत जाती है। तहमास मोइस ने गर्दन मोड़ के इसकी तरफ देखा। आंखें मूंदे सर सीट से लगाए किसी मुसव्वर का शाहकार नजर आ रही थी। हस्बे मामूल वो हुस्न की बिजलियों में घिर गया। आज बड़ी तरीफे समेटी तुमने। लहजा आम ही था। सभी चेहरे पर थकन की हल्की सी रमक इसे बेहद भरी लगी। इसने आंखें खोल दी और सीधी होगी। अस्तगफिरुल्लाह, नामहरम के मुँह से तारीफ़ सुन के एहसास गुनाह बढ़ जाता है मेरा। तारीफ़ तो वही मन को भाती है जो लफ्ज़ महरम के लबों से निकले। आपकी तारीफ़ मेरी रूह को शाद कर देती है। इसे बगौर देखते वो मखमूर लहजे में कह रही थी। तहमास में इसकी जगह कोई दूसरा शख्स होता तो बीवी की सोच पर निसार हो जाता, मगर इससे मवाजने से फुर्सत मिलती तब ना। सब ने मेरी तारीफ़ की, लेकिन आपने नहीं की। दरोगोई से ज़रा कम काम लो। तैयार होने के बाद सबसे पहले मैंने ही तुम्हारी तारीफ़ की थी। अब झूठ बोल के एहसास गुनाह नहीं हो रहा? धोखा देने में तो वो माहिर हो चुका था। वो मुस्कुरा दी। तुम जादूगरनी हो, पूरी तरह काबू कर लिया मुझे। मफहूम ज़ूम आनी था। इसकी चाहत में सरशार हंस दी। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो गया था। ज़िंदगी आम डगर से हट गई थी। सहरी, अफ्तार, रोज़ा, नमाज, तरावी, इस सब चीज़ों ने रमज़ान में ज़िंदगी में एक लहर दौड़ा दी। ससुराल में इसका पहला रमज़ान था, मगर वो यूँ हर काम निपटाती जैसे बरसा बरस से इस घर के अमूर सर अंजाम देती आ रही हो। ईद की शॉपिंग भी धड़ाधड़ हो रही थी। अनीहा और नोमैदा शॉपिंग से लौटी तो सबको शॉपिंग दिखाने लगी। तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं लिया? वो सबके लिए कुछ ना कुछ लाई थी, मगर अपने लिए कुछ भी नहीं। ऐसे में तहमास मोइस का हैरान होना बजा था। नहीं, क्यों? क्योंकि आप जो है, मैं ईद के दिन वही जोड़ा पहनूंगी जो आप खुद मेरे लिए लाएंगे। अगर मैं ना लाऊं फिर? मोहब्बत भरी फरमाइश पर छेड़ा। फिर बहुत बुरी गुजरेगी आपकी ईद। प्यार भरी धमकी दी। इसके दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा था। वो इबादत को सरबसूजूद होता तो इसे लगता है इसकी इबादत बारगाह इलाही में कबूल नहीं होगी। वो खुद को ज़हनी तौर पर बीमार तस्वुर कर रहा था। अनेहा के वालहानापन पे कभी कभी इसे बेहद नदामत होती। अगर वो जान जाती कोई इसके बारे में किस अंदाज में सोचती तो क्या ना कर गुजरती। इस पर इन्हीं दिनों नमैदा के लिए अयाज का प्रपोजल आया। अनीहा ने सुना तो साफ इनकार कर दिया। तहमास मोइस तो गोया भरा बैठा था। ज़बत की तनाबे इसके हाथ से छूट गई। तुम्हें क्या हक पहुंचता इनकार करने का? इसका ठंडा ठार लहजा अनीहा को जहाँ का तहाँ कर गया। सब इसके अंदाज पर दंग रह गए। इसका ये अंदाज कभी किसी ने नहीं देखा था, वो भी अनीहा के लिए। तहमास को इस बात की परवाह नहीं थी कि अयाज इसका दोस्त है। इसके चिरागपा होने की वजह अपनी बात रद्द होना थी। अनेहा की कुशादा आंखें मज़ीद कुशादा हो गई। इसने भी तहैया कर रखा था कि आज इन निगाहों के जाल में फंस कर बेबस नहीं होना। इसके अंदर का खुदपसंद मर्द कीना तोस निगाहों से अनेहा वकार के हैरान परेशान चेहरे को तक रहा था। बर्दाश्त की भी एक हद होती है। इस घर में रुखसत होकर तुम आई हो, मैं नहीं। मेरे माँ बाप, बहन भाई सब तुमने हथियार लिए। कल तक जो लोग मेरी बात को हरफ आखिर समझते थे, आज इनकी निगाहों में तुमने अब मेरी जगह हथियार ली।
میکے کے پرابلم سسرال میں بیٹھ کر حل کرتی ہو، جب اس گھر کے کارخانے تمہارے بغیر نہیں چل رہے تو تمہیں شادی کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میکے میں بیٹھ کر حل کرتی رہتی پرابلمس۔ میری زندگی میں پرابلمس کریٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ذہنی سکون چھین لیا میرا، تم نے تہیا کر رکھا ہے میری مقابلہ بازی کا۔ مگر یاد رکھو گے یہ کوئی پکنک اسپاٹ، کوئی پرفیوم یا کوئی سوٹ نہیں ہے جس پر تمہاری مرضی چلے گی۔ نومیدہ کی شادی ایاز سے ہی ہوگی۔ اگر تم ایسا نہیں چاہتی تو شوق سے میکے جا سکتی ہو۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ زینے کی طرف مڑ گیا۔ ماما اس کے پیچھے گئی تھی، پاپا گھر پر نہیں تھے۔ عباد اور نومیدہ کے لیے بھی تہماس کا یہ روپ شاکنگ تھا۔ حیرت کو رفع دفع کر کے اس کی دلجوئی کو وہ قریب آئے۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ وہیں دیکھتی رہی جہاں کچھ دیر پہلے وہ کھڑا سنگ باری کر رہا تھا۔ بھابھی پلیز چیئر اپ، ایاز بھائی کے فرینڈ ہیں اس لیے وہ آپ سے مس بیہیو کر گئے، آپ دل پر مت لیجیے گا۔ عباد شرمسار لہجے میں اسے سمجھا رہا تھا۔ بھابھی آپ اتنی گمسم کیوں ہیں؟ پلیز کچھ بولیے۔ اس کی خاموشی پر نومیدہ کھول اٹھی اور وہی ہوا، اس کے ہاتھ لگاتے ہی وہ بھربھری مٹی کی طرح ڈھہ گئی۔ نومیدہ کی چیخ سے حواس باختہ عباد کے منہ سے بھی چیخ نکل گئی۔ ماما تہماس کے پیچھے اس کی خبر لینے گئی تھی، اس کی چیخ پر دہل گئی۔ ماما کے ساتھ تہماس معیز بھی دھڑا دھڑ زینے کی سیڑھیاں عبور کی تھی۔ یا اللہ خیر! انیہا وقار کا سر نومیدہ کی گود میں دیکھ کر ماما فوراً لپکی۔ تہماس کے قدم لڑکھڑائے گئے۔ کیا ہوا؟ پتہ نہیں ماما، ہم بھابھی سے ایکسکیوز کر رہے تھے، میں نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا تو نومیدہ اشک بار تھی۔ ماما اسے ہوش میں لانے کے جتن کر رہی تھی۔ عباد نے ڈاکٹر کو فون کر دیا۔ اپنے چہرے پر اٹھتی سب کی نظریں اسے مدرے الزام ٹھہراتی لگ رہی تھی۔ یہ شاکڈ ہیں کس بات سے ہوا یہ سب؟ ڈاکٹر پوچھ رہا تھا اور سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ کاٹن میں دوائی بھگو کر ڈاکٹر نے ناک میں کاٹن نچوڑ دیا۔ چند سیکنڈز تک نتھ نے سختی سے دبا کر چھوڑ دیا۔ اس کے سر کو 2-3 جھٹکے لگے اور ساتھ ہی لبوں سے آہ نکلی۔ تہماس پھر وہ غافل ہو گئی۔ ڈاکٹر نے سکون کا انجیکشن لگا کر دوا کی لسٹ پکڑا دی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ چند گھنٹوں بعد خود جاگ جائے گی، اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ سب کے چہروں پر تفکر کا سایہ تھا۔ آپ نے یہ سب کیوں کیا بھائی؟ جس کے باعث بھابھی ان حادثوں کو پہنچی۔ آپ کو ایاز بہت عزیز ہیں تو آپ بھابھی سے انکار کی وجہ تو پوچھ لیتے۔ بھابھی انکار نہ کرتی تو میں کر دیتی، آپ نے کیوں کیا یہ سب؟ نومیدہ کی تیز آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ تمہیں انیہا سے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا تہماس، ماما افسردہ انداز میں گویا ہوئی۔ آپ سب اور آپ کی بہو ٹھیک ہے، میں ہی غلط ہوں۔ وہ چڑ گیا۔ ہاں، نومیدہ نڈر انداز میں بولی۔ نومی مت بھولو کہ تم اپنے بڑے بھائی سے مخاطب ہو۔ اسے غصہ آ گیا۔ نہیں، آپ میرے بڑے بھائی، میرا بڑا بھائی جو تھا وہ تو کہیں کھو گیا۔ آپ تو رقابت کی آگ میں جلنے والے انسان ہیں، آپ میرے بھائی نہیں ہیں۔ نومیدہ کی حالت دیوانوں جیسی ہو گئی۔ عباد نے اس کا سر اپنے شانے سے لگا لیا، وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بھابھی نے کیوں انکار کیا جاننا چاہیں گے آپ؟ اس کے لب بھینچ کے۔ ایاز کا ہمارے کالج میں ان گنت لڑکیوں سے افیئر چل رہا ہے، ہیروئن سمگلنگ اس کا سائیڈ بزنس ہے، نت نئی لڑکیوں کو استعمال کرنا اس کا پیشہ ہے۔ کئی بار اس نے میرا راستہ روکا، میں پاپا اور آپ دونوں سے یہ بات شیئر نہ کر سکی کہ یقیناً خون خرابہ ہوتا۔ میں نے بھابھی سے شیئر کیا تو وہ میرے ساتھ کالج گئیں۔ انہوں نے ایاز کو سمجھایا، برا بھلا کہا، مگر وہ مسلسل دھمکی دیتا رہا کہیں وہ مجھے کڈنیپ نہ کر لے۔ اس خیال سے بھابھی نے کہہ دیا کہ ناجائز ذرائع سے عورت کو حاصل کرنے والا مرد نہیں ہوتا۔ یہی بات باعث فائدہ بھی رہی اور نقصان بھی۔ فائدہ یہ ہوا کہ اس نے مجھے کڈنیپ نہیں کروایا، ورنہ وہ کر گزرتا۔ ایک دن اس نے حد سے زیادہ بدتمیزی کی تو میں نے اسے تھپڑ مارا۔ تب اس نے دھمکی دی کہ مجھ سے شادی کر کے وہ میری زندگی جہنم بنا دے گا۔ بھابھی نے چاہا کہ وہ آپ کو مطلع کرے، مگر میں نے انہیں روک دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ لوگ غیرت میں آ کر کچھ کر بیٹھے۔ پھر ایگزام بھی ہو گئے، اس کے ملنے کا کوئی چانس نہیں تھا، مگر اس نے چالاکی سے آپ سے دوستی کی اور اب پرپوزل بھیج دیا۔ آپ بتائیں، بھابھی نے انکار کر کے غلط کیا؟ کیا اب بھی آپ میری شادی ایاز سے کریں گے؟ دونوں حقیقت جان کے بھونچ کے رہ گئے۔ اس کی شرمسار نظریں جھک گئیں، مٹھیاں بھینچ کی۔ خدا نہ خواستہ تم کو کچھ ہوتا تو کیوں چھپائی تم نے ہم سے یہ باتیں؟ عباد خفا ہوا۔ ماما آپ کو خبر تھی؟ ان دونوں نے کل بتائی ہے مجھے ساری باتیں۔ انجیکشن کے زیر اثر وہ ابھی تک دنیا مافیا سے غافل تھی۔ پاپا سے سب نے اصل بات چھپا لی، یہی بتایا کہ کمزوری کے باعث چکر آ گیا۔ میں سمجھنے سے قاصر ہوں تہماس، تمہیں اچانک ہو کیا گیا ہے؟ معصوم بچی پر تم نے کیسے کیسے بہتان لگائے؟ تمہارے پاپا کبھی ای میل لکھوانے یا دوسرے کام کے لیے تمہارا انتظار کرتے تو انہیں آگے بڑھ کے وہ کام خود کر دیتی، یہ کہہ کر کہ پاپا تہماس تھکے ہوئے ہوں گے، وہ بیٹے ہیں تو میں آپ کی بہو ہوں، لائے میں کر دوں۔ ایک بار میری دوائی لانا تم بھول گئے تھے تو اس نے یہ ذمہ داری یہ کہہ کر اپنے ذمہ لے لی کہ تہماس بزنس میں الجھے رہتے ہیں، گھریلو ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے میں ہوں نا۔ تمہیں ریلیف دینے کے لیے اس نے ہر ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ میں سمجھتی تھی میرا بیٹا عام مردوں سے مختلف ہے، مگر یہ میری بھول تھی۔ تم بھی انہی مردوں میں سے ہو جو بیوی کی شخصیت کو کچل کر رکھ دینا چاہتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا کہ جس عورت سے اس کا نام اور نمود چھین رہے ہو، اسی عورت کو کوکھ سے تمہاری نسل چلے گی، تمہاری بچے کی تربیت وہی بے نام و نشان عورت کرے گی؟ جس عورت کے پاس اپنی ذات کا مان نہ ہو، وہ عورت اپنے بچے کو دے کے سکتی ہے۔ افسوس کہ تم جیسے مرد سوچتے نہیں۔ انیہا لاکھوں میں ایک ہے۔ کبھی اس نے تہماس کدھر گیا؟
اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ ہر بار مجھ سے کہتی ہے ماما میری کوئی بات آپ کو بری لگے تو مجھے فوراً سرزنش کر دیجیے گا، دل میں مت رکھیے گا۔ بات دل میں رکھنے سے دلوں میں دوری آ جاتی ہے۔ تم نے میکے کا تانا دیا، ایک لڑکی خونی رشتوں کی قربانی دے کر نئی دنیا میں قدم رکھتی ہے، پرائے گھر کو اپنے خون سے سینچتی ہے، بجائے اس کے کہ تم اسے محبت ہو کہ وہ خونی رشتوں کے لیے اداس نہ ہو۔ تم مرد چاہتے ہو کہ لڑکی بھول جائے کہ اس کا کوئی میکا ہے۔ اس کے بھی ماں باپ ہیں، کتنے خود غرض ہوتے تم مرد۔ تمہاری بھی تو بہن ہے، کل کو اس کی بھی شادی ہو جائے گی تو تم بھول جاؤ گے اسے؟ یار یہ ہمیں فراموش کر دے گی۔ جس آنگن میں گر کے چلنا سیکھا ہو اسے فراموش کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر تم مرد عورت کے جذبات سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب نہ ماما لفظوں کے جوتے تابڑ توڑ مار رہی تھی، اس کی شرمسار نظریں اوپر اٹھ کے نہیں دے رہی تھی۔ انہوں تے سچی مچی دے بھی چھتر پانے چاہیے دے۔ کب تک پڑی رہے گی یہاں؟ کمرے میں لے جاؤ۔ ماما گویا ہوئی، اس کا کافر وجود باہوں میں سمیٹے وہ زینہ طے کر رہا تھا۔ نرمی سے بیڈ پر لٹایا سیدھا ہوتے ہی نگاہ اس کے سفید چہرے پر جم گئی۔ چند لمحوں میں یہ خون چہرے سے غائب ہو گیا تھا۔ اچھی لڑکی، میں واقعی خود پرستی کا مارا انسان ہوں جو کبھی تمہاری والہانہ محبت کو سمجھ نہ سکا، ہمیشہ تم سے موازنہ کرتا رہا، مگر اب سب ٹھیک ہے، تم جلدی سے اچھی ہو جاؤ۔ کوہنیوں کے بل اس کے وجود پر جھک آیا۔ تھوڑی دیر بعد سحری کا وقت ہو گیا۔ روز کی گہما گہمی مکفوت تھی، سب نے بے دلی سے سحری کی، سب انیہا کے وجود کے عادی ہو گئے تھے۔ وہ خود سب کی پلیٹیں بھرتی رہتی تھی اور سب نخرے کرتے تھے، اسپیشلی تہماس، اور وہ پیار بھری ڈانٹ پہ لاتی تھی۔ آج وہ خالی پلیٹ کو تک رہا تھا اور اس کی مخصوص چہر کو۔ تم سچ مچ مجھ پر قابض ہو گئی ہو ہنی، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بن۔ تم ہی تو جس نے مجھے چاہے جانے کی لذت میں سرتا پا بھگو دیا۔ محبوبہ بیوی بن جاتی ہے، مگر بیوی محبوبہ کیسے بنتی ہے یہ مجھے تم نے سکھایا ہنی۔ میرا نام نہاد وجود پاش پاش ہو گیا۔ درار تو تم سے پہلی ملاقات میں ہی پڑ گئی تھی، مگر میں خود سے لڑتا رہا، خود کو جھٹلاتا رہا۔ میں جو خود کو اسپیشل سمجھتا تھا، جو اپنی محبت میں مبتلا تھا، خود سے اقرار کرتا ڈرتا تھا کہ تم سے مل کے میں نہیں رہا۔ مجھے اپنی انا کی جنگ مقصود تھی، جیت مقصود تھی، تبھی میں چاہتا تھا کہ تم مقابلہ بازی نہ کرو، مگر تم تو انجان تھی نا۔ اب بھی انجان رہتی تو کتنا اچھا ہوتا، کم از کم اس حالت کو تو نہ پہنچتی۔ بند پلکوں پر نظر جمائے اس کی ہتھیلی کو ہولے ہولے دباتے ہوئے وہ بے آواز گفتگو کر رہا تھا۔ پہلے سارا کچھ کر کرا لیا تو ہن پچھتاوے وچ بیٹھا ہویا۔ راتوں رات ہی عباد ایاز سے ملنے کے لیے پڑتول رہا تھا۔ اس کے گھر فون کیا تو بڑی اچھی خبر ملی کہ ہیروئن کی بڑی کھیپ اسمگل کرتے ہوئے وہ ہانگ کانگ میں پکڑا گیا ہے۔ اس خبر سے سبھی کو مسرت ہوئی۔ تہماس موئز کا بازو اس کے وجود پر دراز تھا۔ شعور کی دنیا میں قدم رکھتے اسے سینے پر بھاری پن کا احساس ہوا۔ اس کے وجود کی مہم سی جنبش سے تہماس نے بازو ہٹا کر اثر نو جائزہ لیا۔ پانی وہ غنودگی میں بڑبڑائی تھی۔ روم فریج سے جوس کا جگ نکال لایا، گلاس میں جوس ڈیلا، گردن کے پیچھے ہاتھ دے کر اسے سہارا دے کے بٹھایا، پھر گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ سحری کا وقت نکل گیا۔ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑا کے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ وقت نکل گیا، تم پی لو۔ نہیں، میں بنا سحری کے روزہ رکھ لوں گی۔ اس کا گلاس والا ہاتھ پرے کیا۔ روزے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ تندرست ہو، پی لو شاباش۔ اس نے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ ناک میں ڈالی گئی دوا کے باعث اسے حلق میں کڑواہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے یقیناً روزہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ خاموشی سے جوس پی گئی۔ گلاس دوبارہ بھر کر تہماس نے اس کے لبوں سے لگا لیا اور نہیں، تیسرا گلاس تیار کرتے دیکھ کر ٹوکا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ بڑی اپنائیت سے اس کی طرف دیکھا۔ استفسار کر رہا تھا، آنکھوں میں شرمندگی ہلکورے لے رہی تھی۔ بے ہوشی سے پہلے کا منظر یاد آیا تو اس کی پلکیں نم ہو گئی۔ حواس پوری طرح بیدار ہو گئے۔ آگ برساتا لہجہ دھیان میں آیا تو خاموشی سے اس کا بازو اپنی پشت سے ہٹا گئی۔ ہنی؟ تہماس معذرت کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ سپاٹ انداز میں گویا ہو کر رخ موڑے لیٹ گئی۔ بیگانے انداز پر تہماس موئز ہاتھ ملتا رہ گیا۔ 27ویں کی شب سب نے عبادت میں گزار دی۔ سب کے منع کرنے کے باوجود اس نے روزہ رکھ لیا، یہ اطمینان دلا کر کہ اب وہ فٹ ہے۔ اس نے پچھلی شب کی بدمزگی کو فراموش کر دیا تھا۔ سب سے پہلے کے انداز میں مخاطب تھی، علاوہ تہماس کے، موئز کے۔ خود سے تو اسے مخاطب کرنا چھوڑ ہی دیا تھا۔ وہ مخاطب کرتا تو جواب دے دیتی، لیکن جہاں صفائی دینے کو پڑتولتا وہ اجنبی بن جاتی۔ تہماس سخت مشکل میں تھا۔ ماما کی ڈانٹ پھٹکار، اوپر سے انیہا کا اجنبی اندازے سے مشکل سے دوچار کر رہا تھا۔ مسجد سے چاند نظر آنے کا اعلان ہو گیا۔ نومی جلدی تیار ہو جاؤ، ہم سب بازار چلیں گے۔ تہماس گویا تھا، بھابھی کو بھی کہوں؟ بالکل، اس کے بغیر کیا مزہ آئے گا؟ دلکشی سے مسکرایا۔ سوری بھائی، اس دن اس کی شرمسار نظریں زمین میں گڑی تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے جھکے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ڈونٹ وری سسٹر، بھابھی کے لیے تمہارا جذباتی انداز مجھے اچھا لگا، ورنہ میں تو سوچتا تھا تم میری بیوی سے دن رات لڑو گی۔ اتنی اچھی بھابھی سے بھلا میں کیوں لڑوں؟ ہمیں خوشی ہے بھائی کہ آپ کے توسط سے ہمیں اتنی اچھی بھابھی ملی۔ انہیں خوش رکھیے گا بھائی۔ فی الحال تو اسے بازار چلنے کے لیے راضی کرو۔ ایک مہم اس کے سپرد کی۔ اس کا موڈ قطعاً نہیں تھا، مگر نومیدہ کے اصرار پر تیار ہونا پڑا۔ وائٹ سوٹ میں تیار ہو کر آئی تو عباد اور نومیدہ پجاروں کی پچھلی نشست پر سنبھال چکے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر تہماس موئز کو دیکھ کر پچھلی نشست کی طرف بڑھی، مگر عباد اور نومیدہ نے فرنٹ سیٹ پر دھکیل دیا۔ لب بھینچے لب کے ساتھ رخ موڑے وہ گلاس سے باہر دیکھ رہی تھی۔ لا تعلقی کے اظہار پر تہماس موئز کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ اور پیچھے دونوں
شیطانوں کی دبی دبی ہنسی اگنور کر کے اس نے نظریں جلتے بجھتے سائن بورڈز پر مرکوز کر دی۔ اس نے جیسے نہ بولنے کی قسم کھا لی تھی۔ پجارو اور نیہا کے گھر کے باہر رکی۔ بھائی یہاں سالیوں کے بغیر چاند رات کا کیا مزہ، بے ساختہ بولا تہماس کے ہارن دینے پر محترمہ اور نرمین بھاگی چلی آئیں۔ تو انہیں پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ تحیر کو رفع دفع کر کے اس نے لمبی سانس لی۔ دونوں بیک کی سیٹ پر جم گئی۔ ماما دروازے تک آئیں۔ بہنوں کی موجودگی میں اس نے موڈ درست ہی رکھا۔ بازار میں ہلا گلا کرتے چاٹ، دہی بڑے، حلیم، فلودہ، آئس کریم، کولڈ ڈرنک کھاتے پیتے آخر میں سب چوڑیاں پہننے کو تیار تھی۔ آپ چوڑیاں نہیں پہنے گی؟ عباد الگ تھلگ کھڑی محترمہ کے پاس آ کے گویا ہوا۔ پیک کروا لی ہیں، گھر جا کر پہن لوں گی۔ لوگوں کے جم گفیر کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ یہاں کیوں نہیں؟ اتنی ساری خواتین تو چوڑیاں پہن رہی ہیں۔ حیرانی کا مظاہرہ ہوا۔ یہاں جتنے حضرات یہ نیک کام کر رہے ہیں ان میں سے کوئی میرا محرم نہیں۔ میری کلائی تھامنے کا حق صرف میرے محرم کو ہے۔ میں ہر ایرے گیرے کو یہ حق نہیں دے سکتی۔ بچوں کہتی ہیں ہم دنیا میں کسی ایک اندیکھے شخص کی امانت ہے۔ میں خائن نہیں بننا چاہتی۔ بڑے اعتماد سے سر اٹھائے مفصل جواب سے نواز گئی۔ بعد یکٹک اس کی گنہری پلکوں کو دیکھے گیا۔ پل بھر میں خوبصورت خیال نے دل کو گھیرے میں لیا، اندر کچھ انوکھے رنگ پھوٹ پڑے۔ پھر لائیں یہ چوڑیاں میں پہنا دوں۔ محترمہ آنکھوں میں تحیر لیے اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں ہی آپ کا محرم ہوں، شوخی سے بولا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر بے ساختہ لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو پھر اجازت ہے؟ پہلے ڈنکے کی چوٹ پر صحرا باندھ کر آئیں، پھر اجازت ملے گی۔ وہ انیہا کے پیچھے ہوگی اور عباد مسکرا کر انیہا کے کان میں کہہ رہا تھا، بھابھی مجھے لگتا ہے محترمہ آپ کی دیورانی بنے گی۔ وہ حیران رہ گئی۔ بھائی کہیں ہم دونوں کی ڈولیاں اللہ نے ایک ہی گھر میں تو نہیں اتاری؟ اس نے تہماس معیز کو بھی گھسیٹ لیا۔ تمہارے بارے میں مشکوک ہوں مگر اپنے بارے میں کنفرم ہو چکا ہے۔ جواباً اس نے بھی شوخی کا مظاہرہ کیا۔ ان کے کہکوں سے انیہا اور محترمہ تو جھینپ گئی، جبکہ نومیدہ اور نرمین ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگی۔ محترمہ اور نرمین کے ساتھ سب اتر گئے۔ ماما ڈنر پر آپ سب مدعو ہیں۔ ماما کے قریب بیٹھا گویا ہوا۔ ہمیشہ ہی وہ اچھی طرح مخاطب ہوتا تھا مگر آج انداز میں جو بے ساختی اور محبت جھلک رہی تھی اسے حیرانی تھی۔ چائے پی کر سب اٹھ کے انیہا کے قدم بھاری ہو رہے تھے۔ اب تک ساری عید اس نے اس آنگن میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ منائی تھی، اب پہلی عید اسے سسرال میں منانی تھی۔ تہماس کی نظریں اسی پر تھیں۔ اس کے دل کی حالت سے وہ آگاہ تھا، تبھی اس کے وجود کو حصار میں لے کر قدم بڑھا دیا۔ سب نے لاؤنج میں ڈیرے جما لیے تھے۔ عباد و تہماس ٹی وی کھولے میوزیکل شو دیکھ رہے تھے۔ ماما ملازمہ سے کل کے لیے کام کروا رہی تھی۔ وہ نومیدہ کو مہندی لگا رہی تھی۔ خود اس کا مہندی لگانے کا موڈ نہیں تھا مگر ماما کی ڈانٹ سن کر لگانا پڑی۔ نومیدہ کہتی رہی کہ میری مہندی سوکھ جائے تو میں لگا دوں گی مگر اس نے ڈیزائن مہندی پسند نہیں تھی۔ سو ہتھیلی کے بیچ بتاشا بنا کر انگلیوں کے اوپری حصوں میں مہندی لگا لی۔ جلدی میں لگتا تھا اور خوبصورت بھی لگتا تھا۔ خود سے سیدھے ہاتھ پر مہندی نہیں لگی تو تھک کر کون پھینک لے، لیکن تبھی اس کے مقابل بیٹھے تہماس معیز نے کون کے ساتھ اس کی ہتھیلی بھی تھام لی۔ عباد و نومیدہ کی موجودگی میں مزاحمت نہ کر سکی۔ ایک بار ہاتھ کھینچا مگر ناکامی ہوئی۔ اس نے دوسری ہتھیلی پر بھی بتاشا بنا کر انگلیوں کے سروں پر مہندی لگا دی۔ بتاشے کے گرد جڑے ہوئے دو چھوٹے چھوٹے سے دل بنا کر ایک کے اندر ٹی اور دوسرے کے اندر این لکھ دیا بنا کر اس کی ہتھیلی چھوڑ دی۔ پھر دونوں اپنے کمروں میں چلے گئے۔ اس کے منع کرنے کے باوجود نومیدہ نے زبردستی اس کے پیروں میں بھی مہندی لگا دی۔ دونوں پیر لٹکائے سن ہو گئے تھے۔ تقریباً سبھی اپنے کمروں میں جا چکے تھے کہ صبح سویرے اٹھنا تھا۔ مہندی گیلی ہونے کے باعث وہ اٹھنے سے قاصر تھی۔ وائٹ پونچے خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ ہاتھوں کو مہندی بھی نہیں سوکھی تھی جن کی مدد لے کر وہ شلوار اٹھا کر چلتی۔ سخت بیچارگی تھی۔ کلس کے پیر قالین پر مارا تبھی دو بازوؤں نے اس کے وجود کو اٹھا لیا۔ اس اچانک افتاد پر وہ بری طرح بکھلا گئی اور وہ بڑے سکون سے جینا طے کر رہا تھا۔ نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھا دیا، پھر خود بھی قریب بیٹھ گیا۔ وہ سرک کے پیچھے ہٹی۔ مسلمان 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہتے، دوستی کر لو۔ مجھے نہیں کرنی دوستی، تن کی۔ آئی ایم سوری یار، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ بیڈ سے اٹھنے لگی مگر اگلے ہی پل اس کے مضبوط شکنجے میں تھی۔ کیوں نہیں سنو گی؟ 3 دن سے اجنبی بنی پھر رہی ہو۔ ہم اجنبی ہی رہتے تو اچھا ہوتا۔ پچھتا رہی ہو؟ انداز سنجیدہ تھا۔ اس کی دل گرفتگی محسوس کر کے اس کا نازک وجود ہچکیوں کی زد میں آ گیا۔ رخسار پر آنسو لکیر بناتے چلے گئے۔ تہماس نے نرمی سے اس کا سر اپنے شانے پر رکھ دیا۔ وہ اور زور سے رونے لگی۔ بس کرو ہنی۔ اس کی انگلیاں اپنے بالوں میں سرسرا رہی تھیں۔ آئی ایم سوری ہنی، بدقسمتی سے میں ان مردوں میں سے جنہیں دبائی بیوی اچھی لگتی ہے، جنہیں قابل بیوی ہضم نہیں ہوتی۔ پھر میں نے تو شروع سے سب کی غیر معمولی توجہ حاصل کی اور تم نے ایک دم مجھ سے سب چھین لیا۔ مجھے تو کم از کم ایسا ہی لگا تھا جیسے سب تمہیں سراہتے ہیں، تمہیں اولیت دینے لگے ہیں۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میری پرسنالٹی کہیں پس پردہ ہوتی جا رہی ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ میں غلطی پر تھا۔ میں نے جب شعور کی دنیا میں قدم رکھا تو مجھے یہی دیکھنے کو ملا کہ ہمارے گھر میں دادی کا حکم چلتا تھا۔ بابا دادی کے ہر بات پر آنکھیں بند کر کے چلتے۔ مجھے سب اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں کبھی کسی ایکٹیویٹی کی پرمیشن مانگتی تو بابا سے پہلے دادی انکار کر دیتی اور مجھے دل مار لینا پڑتا۔ دادی پرانے خیالات کی مالک تھی۔ غیر نصابی ایکٹیویٹی سے ہٹ کر میں نے اسٹڈی کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا کیونکہ سیر و تفریح دادی کی نظر میں اچھی لڑکیوں کا شیوا نہیں۔
رضائی الہی سے دادی کا انتقال ہو گیا۔ دھیرے دھیرے مجھے گھر میں ایک اہم مقام حاصل ہوتا گیا۔ بہن بھائی ماما بابا سب مجھ سے زیادہ کلوز ہو گئے۔ ہمارے خاندان میں تعلیم کا فقدان تھا، جبکہ بابا چاہتے تھے کہ ان کے بچے سب میں آگے رہیں۔ اپیہ نے باوجود کوشش کے انٹر سے آگے پڑھ کے نہیں دیا، مگر میرا انٹرسٹ تھا۔ بابا کو میری یہی بات اچھی لگتی تھی۔ وہ ہر بات مجھ سے ڈسکس کرتے، مجھ سے ایڈوائس لیتے، کیونکہ ان کی نظر میں سمجھدار تھی۔ انہی باتوں نے مجھے بابا سے قریب کر دیا۔ سب بابا سے ڈرتے تھے، مگر میں ان کا احترام کرتی تھی۔ وہی تفریح جن سے مجھے روک دیا گیا تھا بابا سے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے، میں انہی تفریح کے لیے فائٹ کرتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جیسے میرا دل خراب ہوتا تھا ان کے بھی ہوں۔ چھوٹے بہن بھائی سے میں نے بڑی بہن کا نہیں دوست کا رشتہ رکھا تھا، تاکہ وہ کوئی بھی بات شیئر کرنے میں نہ جھجکے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، جذباتی عمر میں ہمیں ایک ایسے شخص کی خواہش ہوتی ہے جس سے دل کی باتیں کی جا سکے۔ ماں ہمارے بہت قریب ہوتی ہے، مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ڈسکس کرنے میں ہمیں حجاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہن بھائی کو خوش دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا۔ پھر میری زندگی میں ایک نیا رنگ آیا اور میں آپ کی جیون ساتھی بن گئی۔ مجھے سسرال کی گھریلو جھگڑے سے سخت نفرت تھی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں ایک مثالی بیوی اور بہو بنوں گی۔ پھر آپ محبت کے بیج بوئیں تو کاٹے تو نکل ہی نہیں سکتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے ایک آئیڈیل سسرال ملا۔ مما پاپا عباد نومیدہ آپ سبھی نے مجھے محبت کی پھوار میں بھگو دیا۔ مجھے کبھی فیل ہی نہیں ہوا کہ میں اس گھر میں نہیں ہوں۔ سب نے مجھ سے کبھی رائے مانگی تو مجھے لگا یہی میرا گھر ہے، اسے سنوارنا نکھارنا میرا کام ہے۔ پھر آپ کو کب لگا تہماس کہ میں آپ کو لیٹ ڈاؤن کر رہی ہوں؟ میری اس گھر سے نسبت آپ کے وسیلے سے ہے، پھر میں آپ کو لیٹ ڈاؤن کیسے کر سکتی ہوں؟ سب کی نظر میں میری پسند، میری خواہش کی اولویت ہے، تو میری نظر میں آپ اہم ہیں۔ پھر اس کی آواز رند گئی۔ تہماس مزید شرمندہ ہو گیا۔ کتنی ہیرے جیسی لڑکی تھی اور وہ اسے پتھر سمجھتا رہا۔ میں اس گھر کے مکین کا برا کب چاہ سکتی ہوں؟ تہماس، اس گھر کے مفاد سے تو میرا مفاد وابستہ ہے نا؟ اور وہ ایاز، بس خاموش ہو جاؤ، میں سب جان گیا ہوں۔ تم سے شرمندہ ہوں۔ میں نے تم سے محبت تو کی، مگر کبھی تمہیں سمجھنے کی کوشش نہ کی۔ آئی ایم سوری ڈیئر۔ اس نے بڑے بڑے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ وہ یکٹک اس کے بندھے ہاتھ اور اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ پلیز فارگیو می۔ آنکھوں اور چہرے پر ندامت اور محبت کے رنگ گہرے تھے۔ اپنے حنائی ہاتھوں سے اس کے بندھے ہاتھ کھول دیے۔ ہتھیلی کی مہندی سوکھ چکی تھی۔ وہ نرمی سے انہیں جھاڑ رہا تھا۔ تم نے کل کے لیے کیا خریداری کی؟ کچھ نہیں۔ پھر کل کیا پہنو گی؟ مما 2-3 سوٹ لائی ہیں، انہی میں سے کوئی پہن لوں گی۔ بالکل نہیں۔ اس نے سائڈ پر رکھا ڈبہ اٹھا کر اس کی گود میں ڈال دیا۔ تم نے کہا تھا نا وہی سوٹ پہنو گی جو میں لاؤں گا۔ ڈبہ کھول کر اس کے سامنے کیا۔ اندر کاپر کلر کی بے حد حسین ساڑی تھی، میچنگ چوڑی جلتوں سمیت۔ کیسا ہے؟ آپ پیار سے زہر بھی لے آئیں تو وہ بھی مجھے امرت لگے گا۔ تم پھر سے مجھے مغرور بنا رہی ہو۔ شوخی سے گویا کاپر چوڑیاں پہنا رہا تھا۔ چوڑیاں پہنا کر پھر سے گجرے نکال لایا۔ گجرے؟ وہ بے طرح خوش ہوئی۔ جانتا تھا اسے موتیے کے گہنوں سے عشق ہے۔ سوکھ جائیں گے، صبح کو پہن لوں گی۔ وہ کلائیوں میں گجرے باندھ رہا تھا جب وہ گویا ہوئی۔ صبح کے لیے اور پڑیں، یہ ابھی کے لیے ہیں۔ دل نشیں انداز اور آنکھوں کے خفیف اشارے پر وہ جھینپ گئی۔ آپ پھر مجھ سے کبھی بدگمان نہیں ہوں گے نا؟ اپنی طرف سے اس کا دھیان ہٹانے کو بولی۔ سوچوں گا، شاہانہ جواب تھا۔ تب کہ وہ بیڈ سے اٹھ گئی۔ اس نے حنا، چوڑیوں اور گجرے والا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں میری جان، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ کوئی کسی کی شخصیت پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ کوئی کسی کی جگہ پر پر نہیں کر سکتا۔ ہر جگہ کا متبادل ہے، مگر انسان کا نہیں۔ ہر انسان اپنی ذات میں انجمن ہے۔ تمہاری تعریف میری تعریف، ہم دو جسم مگر ایک جان ہے۔ کوئی اور ڈائیلاگ بولوں یا یہی کافی ہے؟ شریر نظروں سے استفسار ہوا۔ وہ جھوٹی خفگی سے تنی گنی کھڑی تھی۔ اعتبار تو اسے آ ہی گیا تھا، مگر فیس ایکسپریشن ہوس تھے۔ وہ بھی چیٹر تھا، سب جان گیا۔ ہر روز عید صنم، ہم سے دوریاں کیسی؟ ذرا قریب تو آؤ کہ عید آئی ہے۔ کلائی کو زوردار جھٹکا دیا، وہ سنبھل ہی نہ سکی۔ اب لگ رہا ہے نا کہ عید قریب ہے۔ انداز بے حد شریر تھا۔ اس کے کشادہ سینے پر اس نے مکوں کی بارش کر دی۔ اپنی سوچ کے برعکس وہ کبھی بھرپور خوشی سے لطف اندوز نہیں ہوا تھا۔ ایک ذرا انداز فکر بدلنے سے مسرتوں نے اس کے دل میں ہمیشہ کے لیے قیام کر لیا۔ حیات کے رنگ کھل اٹھے تھے۔ چند گھنٹوں کی دوری پر عید دستک دینے لگی تھی والی ہے۔ کم از کم عید مبارک تو کہہ دو۔ اس کی طرف جھکے شرارت کر رہا تھا۔ سکون سے رہنے کے لیے اس نے کہتے ہی بنی عید مبارک۔ جی تو گائز، میری طرف سے بھی آپ سب کو ایک دفعہ پھر عید مبارک۔ تو کیسا لگا یہ آپ کو چھوٹا سا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریے گا۔ تو انشاءاللہ جلد ہی ملیں گے ایک نیو عید اسپیشل ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔